مفتی حسن نوید نیازی صاحب قبلہ، اولیاء کی صف میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کوئی چھوٹا نام تو نہیں ہے مفتی صاحب. اچھا پھر ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا ظاہر ادب سے شعر سے بڑا ایک شغف مسلسل ہے. ابھی آپ نے کلام ملاحظہ فرمایا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے منسوب ہے. اچھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی عظمت اور یہ کچھ اشعار بھی آپ حسب معمول حسب طبیعت ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم الشان پیشوا ہیں. آپ کی شان کے کیا کہنے. جیسے آپ کا نام قطب ہے ایسے ہی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر آپ کی حیثیت قطب والی ہے. قطب کہا جاتا ہے عربی کے اندر چکی کی کیل کو. چکی کی جو کیل ہے اس کے گرد چکی گھومتی ہے، یعنی چکی گھوم رہی ہے اس کے گرد. تو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی حیثیت بالکل ایسی ہے کہ آپ کیل ہیں، اس کے گرد سلسلہ عالیہ چشتیہ کی چکی گھوم رہی ہے. آپ سے پہلے آنے والے جو چشتی بزرگ ہیں ان کی شان بھی بلند و بالا ہے، لیکن آپ کے آنے کے بعد آگے جو فیض چلا ہے وہ سارے کا سارا آپ کے گرد گھوم رہا ہے. بابا فریدی الدین گنج شکر رحمہ اللہ، اور پھر ان کے واسطے سے آگے ایک طرف چشتی نظامی شاخ ہے، دوسری طرف چشتی صابری شاخ ہے. تو چشتی نظامی شاخ ہو یا چشتی صابری شاخ ہو، دونوں کے دونوں جو ہے وہ منور کہاں سے ہوئے؟ وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے منور ہوئے. کیونکہ ان کے شیخ بابا فرید الدین منور کہاں سے ہوئے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے منور ہوئے. تو یہ سارا فیض آپ کا آگے جاری ہوا تو آپ کی حیثیت ہو گئی. آپ کا جیسے قطب الدین آپ کو کہا جاتا ہے ایسے ہی آپ قطب ہیں. آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی چکی کی وہ کیل ہیں کہ جس کے گرد یہ چشتی نظامی چشتی صابری یہ ساری چکی اس کے گرد گھوم رہی ہے. اور آپ ان کی شان دیکھیں کہ انہوں نے اپنی تربیت سے بابا گنج شکر کو فرید بنایا. فرید مانا یکتا یگانا، تو فرد فرید بنایا ہے خواجہ قطب الدین نے. بابا فرید کو انہوں نے فرید بنایا اور بابا فرید کے توسط سے انہوں نے مخدوم صابر پاک کو علاء الدین بنایا، اور بابا فرید کے توسط سے حضرت خواجہ محبوب الہی رحمہ اللہ کو نظام الدین بنایا. تو قطب الدین ہیں، پھر فرید الدین ہیں، پھر نظام الدین ہیں اور علاء الدین ہیں. یہ سارے کے سارے جمال الدین بھی ہے. جمال الدین بھی ہے بالکل. دین کا جمال، دین کا نظام، دین کی بلندی، یہ سارا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کا فیض ہے. ٹھاٹھے مارتا ہوا آپ کا سمندر ہے. سارے آپ سے فیض یاب ہوئے. اور آپ کیوں نہ ہو کہ آپ کے اندر جو نسبت تھی اللہ تبارک و تعالی سے محبت، اللہ کے عشق میں آپ فنا تھے. فنا فی اللہ اور اس کے بعد بقا باللہ. فنا فی اللہ تو منزل ہے، اس کے بعد آگے بقا باللہ ہے. تو فانی فی اللہ باقی باللہ ہوئے، اللہ سے واصل ہوئے. اللہ سے ایسے واصل ہوئے کہ ہر وقت آپ کے قلب میں اللہ کی یاد رہتی تھی. استغراق کا عالم طاری رہتا تھا. آپ کے جو تذکرہ نگار بیان کرتے ہیں کہ اکثر آپ سے کوئی بات کرتا تھا تو آپ کو دوبارہ بات پوچھنی پڑتی تھی کہ کیا کہا. یعنی محویت کا عالم ایسا تھا، اللہ کی محبت مسلسل سفر میں رہتے. بالکل. اور عالم تحیر کے اندر رہتے. تو اور آپ دیکھیں آپ کے جو وصال کے بارے میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ بھی تو یہی ہے نا کہ جب شیخ احمد جام کا شعر پڑھا جا رہا تھا دوران قوالی، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است. جو خنجر تسلیم و رضا کے کشتہ ہیں، شہید ہیں اللہ کی طرف سے، جو اللہ کے عشق میں اللہ کی تسلیم و رضا کے خنجر سے شہید ہوئے ہیں، جو اس کے دیوانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کو ہر زمانے میں غیب سے جان پر جان ملتی ہے. ایک جان فدا کرتے ہیں، دوسری جان ملی اس کو فدا کیا، تیسری جان ملی اس کو فدا کیا. یعنی وہ احمد جام یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ قوال یہ پڑھ رہا ہے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ پہ کیفیت طاری ہوتی ہے. عالم تحیر میں چلے جاتے ہیں اور کئی دن اسی عالم میں رہتے ہیں اور بالآخر آپ کا وصال بھی اسی عالم میں ہوتا ہے. 4 یا 5 روز کا بیان کیا جاتا ہے، اور لیکن اس میں یہ بھی باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو حضرت عالم تحیر سے واپس اس عالم میں آ جاتے تھے. یعنی نماز پڑھتے تھے اس کے بعد پھر یعنی وہ جو عالم تحیر سے اس عالم میں آنا تھا وہ بھی اصل میں اسی سے اس کی طرف آنا تھا. وہ بھی اسی کی یاد کے لیے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ اصل میں اسی کی یاد کے لیے اس عالم میں آئے. پھر جب اس کی نماز پڑھی، واقعی میں صلاۃ الذکری، قرآن کا حکم ہے نا نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو وہ نماز قائم کی، نماز قائم کرتی پھر اس کی یاد سے پھر لو لگا لی، پھر واپس آئے نماز قائم کی، پھر لو لگا لی. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی یہ شان ہے. اور آپ دیکھیں انہوں نے تیار کیسے کیسے لوگ کیے. کیا بات. اور جو بابا فرید الدین گنج شکر
منظر رحمہ اللہ کو انہوں نے تیار کیا ہے. بابا فرید الدین جب آپ کے پاس آئے تھے تو آپ نے پہلے انہیں منع کیا کم عمری کی وجہ سے, فرمایا پہلے ظاہری علم کی تکمیل کر کے آؤ. جب ظاہری علم کی تکمیل کر کے آئے پھر ان کو باطنی نسبت سے سرفراز فرمایا. گویا اپنے اس طرز عمل کے ذریعے بتا دیا کہ جو دین کا علم ہے ایک ہے اس علم کا ظاہری حصہ اور ایک ہے اس علم کا باطنی حصہ. تو باطن تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا جو ظاہر سے گزرا نہ ہو. باطن تک رسائی کا ذریعہ ظاہر ہے, تو علم ظاہر حاصل کرنا, اس علم ظاہر کے ذریعے باطن کے دریچے واہ ہوں گے. باطن کے دریچوں تک پہنچنے کے لیے ظاہر سے گزرنا پڑے گا. وہ جو شیخ سعدی نے کہا تھا چون شمع پہ علم باید گداخت, کہ بے علم نہ تو وہاں خدا را شناخت, کہ شمع کی طرح اپنے آپ کو جلا دو پگھلا دو علم کی خاطر, کیونکہ جو بے علم ہے وہ کبھی اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتا. تو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے قرآن و سنت کا ظاہری علم بھی ضروری ہے, اور پھر اس ظاہری علم کے بعد قرآن و سنت کا باطنی علم بھی ضروری ہے. تو تصوف کو, فقہ کو, کلام کو, ساری چیزوں کو جمع کر کے پھر فرید الدین بنا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ. سبحان اللہ مفتی صاحب, بہت خوب, بہت خوبصورت. اور مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے ابتدائی تعارف اور مفتی حسن نوید نیازی صاحب نے جتنی تعریف کی جائے کم ہے, اتنی خوبصورت گفتگو کی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ہر چبینی یار ہست اغیار نیست, غیر او جز وہم و جز پندار نیست, از جمال وہو معکم جلوہ ہاست, لائق ہر قص لائق دیدار نیست. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمہ وقت اپنے یار کی یاد میں محو ہیں, یعنی کہ یاد او سرمایہ ماں بود, ہر گدا از یاد او سلطان بود, اور اس عالم کیف و مستی میں ہے کہ جس سے ان کا نکلنا محال ہے. یہ بظاہر ایک جگہ تشریف فرما ہوتے تھے لیکن مسلسل سفر میں ہوتے تھے, مسلسل سفر. حضرت نے فرمایا عالم تحیر سے بھی اگر واپس آتے نماز قائم کرنے کے لیے تو وہ بھی عالم تحیر ایک دوسرے انداز سے ہوتا, اور وہ بھی رب کی یاد ہوتی, وہ بھی رب کی یاد ہوتی, بس اس کا اہتمام ذرا جدا ہے, تو اس لیے پھر اس میں آ کے مستغرق ہوتے. اللہ اکبر. کیوں نہ ہوتے کہ جس دربار سے یہ قطب اولیاء قلندر آپ کو ملے ہیں, وہ دربار مولائے کائنات. جب ہم بات کریں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نمازوں کی, تو وہ جو تیر کے پیوست ہونے کا واقعہ ہے, اللہ اکبر, کیوں نہ یہ سیرت ان میں آتی, کیوں نہ یہ اللہ کی یاد میں ایسے محو ہو کر عبادت کرتے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, یہی وجہ ہے کہ آپ کے تربیت یافتہ زہد الانبیاء کہلائے. آپ کے تقوی کا عالم کیا ہوگا جب آپ کے تلامذہ میں زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جیسے, اور بابا فرید, میں سمجھتا ہوں خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسے ایسے چمکتے ہوئے چہرے دیے ہیں. یہ جو خواجگان چشت کے ہاں ہر ایک اپنی مثال آپ ہے, ایسے ایسے چہرے, اور سلاسل میں ایک سے ایک چمکتا ہوا چہرہ ہے. مگر اس کی تو کیا ہی بات ہے خواجگان چشت کی. خواجہ معین الدین, پھر قطب الدین, فرید الدین, نظام الدین, علاء الدین, جمال الدین. اللہ اکبر.